ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ یہ عام سے لوگ بہت ہی خاص ہوتے ہیں، ورنہ خاص لوگ تو آج کے زمانے میں عام پائے جاتے ہیں۔ کسی انسان کا ذرا سا دل دکھا لینا، کسی جانور کو اذیت دے لینا، یہ سب چاہے بہت معمولی سا لگتا ہو، مگر بعض دفعہ زندگی میں انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا اسے یوں مل رہی ہے، لیکن ایک آہ پوری زندگی اجاڑ دیتی ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ کاش لوگ سمجھ آئیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات تو کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ عورت کو سمجھنا مشکل نہیں، سمجھانا مشکل کام ہے، کیونکہ عورت دماغ سے زیادہ دل ہے۔ عورت دلائل کی نہیں، جذبات کی مٹی سے بنی ہے۔ عورت کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے، اور اس کی خوبصورتی اسی میں ہے جیسی وہ ہے۔ حاصل کو تو گنتی میں بھی نہیں لاتا انسان، اور لا حاصل کی گنتی فر فر یاد رکھتا ہے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جیسے بار بار کے پہنے جوتوں میں بنا دیکھے پیر ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح رشتوں کی سیڑھیوں پر چڑھو یا اترو، سانس نہیں بھولتا کہ سانس تو جاندار لمحوں کو گرفت میں لینے سے بھولتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا، تو میرا یقین کیجئے کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ میری نظر سے گرنے کے بعد بے شک تم فلک کے چاند ستارے بنو تو میرا کیا۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہیے، رشتوں کو نہیں۔ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت دیجیے، انہیں آزادی دیجیے، انہیں خود سے دور جانے دیجیے۔ کسی سے یہ مت کہیے کہ خدا را میرے پاس رہو، آپ بھکاری نہیں ہیں۔ انہیں بھٹکنے دیجیے، گھوم پھر لینے دیجیے، زندگی کے میلے میں خود سے بچھڑ جانے دیجیے۔ جو آپ کا ہے وہ شام کو ہی صحیح لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گا، لیکن لوٹنے کا فیصلہ خود اس کی آزادی سے کرنے دیجیے۔ جو آپ کے کہنے پر آپ پر احسان جتا کر یا مجبور ہو کر رکا، اس کا دل ہمیشہ باہر کی فضاؤں میں بھٹکتا پھرے گا۔ بس فیصلے کے چوراہے پر کھڑے راہی کو آواز دے کر مت روکو، وہ نیم دلی سے آیا بھی تو تمہارا نہیں ہوگا۔ اسے جانے دو تاکہ وہ پورے دل سے تمہارا ہونے کا یقین لے کر واپس لوٹے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ اپنے دلوں میں یادوں کی امانتیں رکھتے ہیں
وہ زندگی میں کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ بہت کچھ کھو چکا ہوں یا رب، اب کھونے کی طاقت نہیں رہی۔ جو کچھ لوگ میرے ہیں انہیں میرا ہی رہنے دو۔ کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوں۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ انہیں کیا سمجھتے تھے۔ جو ماں باپ کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں نا، اکثر زندگی ان سے کٹھن امتحان لیتی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانا چاہیے۔ کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیواریں اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔